أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاظمية والحجج الرضوية والجود الثقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة اللهية. اللهم صل على صاحب النصر الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ بالک ہے. وہی خالق زمین و آسمان ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں کسی کو کہنا. آج شمشان کی گھاٹیوں میں کفار بھی مجبور ہو کر ہندو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزا ملی ہے، ایشور اور ایک خدا کو ماننا چاہیے. شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. جس نے خدا کا مقابلہ کیا، اس کی الوہیت، اس کی قدرت، اس کے اختیارات کا مقابلہ کیا، دنیا بھی تباہ، آخرت میں بھی تباہ. اور خدا کا مقابلہ کرنے والا دشمن خدا مشرک کو کوئی معافی نہیں. کسی معاملے میں صرف خدا کو جھکو، عبادت کرو، سجدہ کرو، تسبیح و تقدیس کرو. 14 ہستیاں بھی اسی کے دربار میں جھکتی ہیں، اسے سجدہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نہیں. اللہ کا مقابلہ کرنے والا ایک بدبخت اٹھا جس نے اوصاف میں اپنے آپ کو شریک کرنے کا ڈرامہ کیا. وہ شداد ملعون تھا. نبی جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے کہ بھائی اسلام قبول کر، اللہ کو مان. کہتا ہے میں اگر اللہ کو مان لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا تجھے اچھے عمل کی جزا ملے گی، جنت ملے گی. شیطان نے اس کے اندر پٹرول بھرا. اس نے کہا تو وہ جنت میں خود بناتا ہوں. پیسہ دولت کے نشے میں شیطان کا اسیر ہو کر اس نے کہا کہ میں جنت بناؤں گا. پھر کتب میں ہے جنت شداد کے نام سے معروف ہے. اس نے باغ ارم، اس کا ایک دادا تھا جس کا نام ارم تھا، اس کے حوالے سے اس نے جنت، خدا کے مقابلے پر جنت بنانے اور بڑا اہتمام کیا. اس کے کئی 100 ملکوں میں کئی 100 گورنرز تھے. ان سے کہا کہ ہر ملک سے سونا، چاندی، پتھر، موتی، جواہرات اکٹھا کرو، میں نے جنت بنانی. مقابلہ کس کا؟ خدا کا. خدا کا مقابلہ کرنے والا یہ آپ بتائیں گے ذلیل کیسے ہوا. شداد نے پھر ایک اپنی ٹیم کو بھیجا کہ دنیا کے مختلف علاقے دیکھو، کون سا علاقہ خوبصورت ہے سب سے جہاں جنت کے لیے. تو پوری دنیا کے جتنے اس کے صوبے یا اس کی اسٹیٹ کے علاقے تھے، تو شام سے لے کر ایران وغیرہ جہاں تک اس کی وسیع سلطنت تھی، دیکھا. سب نے پسند کیا کہ بھائی تیری سلطنت کے جنوب میں یمن کا علاقہ عدن، اس کے شمال کا جو خطہ ہے وہاں پر اگر جنت بنائی جائے تو بڑا خوبصورت ہے. لمبی گفتگو نہیں ہم کر سکتے، فقط اشارہ تھا. اور نتیجہ بھی دینا چاہوں گا یہاں پر. اس ملعون نے بڑے بڑے خوبصورت جنت کی جگہ معین کی، کئی بہت وسیع اور اس فرسخوں پر تھی. بہت بڑا شہر تھا جو جنت کی حوالے سے بنایا، جس میں اس نے پتھر کا استعمال کیا، موتی لگائے، جواہرات کی دیواریں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ جو کر سکتا. پھر اسے پتہ چلا کہ جنت میں 3 نہریں ہوں گی، شہد کی، دودھ کی، خالص پانی کی اور شراب کی نہر. اس نے وہ نہریں بھی چلائی. اس زمانے کی جتنی ٹیکنالوجی تھی اس میں پانی بھی چلایا، شہد بھی چلتی ہوئی نظر آئی. گویا اس کمینے نے ہر لحاظ سے اپنے خالق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. تو کہا حوریں علاقے کی، اپنے ملک کی جو خوبصورت بچیاں لڑکیاں تھیں ان کو حوریں بنایا اور خوبصورت لڑکوں کو غلمان اور وہاں کے جنت کے خادمین میں بنایا. اب پورا مقابلہ کرنے کے بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت نصیب نہیں ہوگی چلا۔ بعض کتب میں یہ ملتا ہے کہ اس کی جنت کو کچھ احباب نے دیکھا، اللہ نے اس کی جنت کو چھپا دیا، اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، بعد میں مخفی ہوئی۔ جنت شداد بن گئی، اس نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں۔ ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مہیب اور ڈراؤنی خوفناک آواز نکالی، جس سے اس کا پورا لشکر ختم ہو گیا، اور جناب اسرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت نے اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا، اور دروازے میں ہی اس حسرت میں مر گیا۔ اگر یہ ہر چیز کا مالک ہوتا تو کچھ تو جنت دیکھتا۔ بنائی ہوئی اس کی جنت میں بھی اس قادر مطلق کی قوت تھی کہ جس تکبر میں چلا تھا اسی میں صفر ہو کے اپنے کنویں میں گر گیا۔ اور شداد کی جنت وہ مخفی ہو گئی، ریت کے طوفانوں کی وجہ سے اس کو چھپا دیا گیا۔ اب وہ جنت کہاں ہے؟ وہی عدن کے ان صحرائی علاقوں میں ہے۔ جب ولی عصر منتقم سلطان جو دنیا کو جنت بنائیں گے، خدا کے دشمن نے، دشمن خدا کے لیے جنت دی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہادی اس کی بنائی ہوئی جنت کو اس نے کفر کے لیے بنایا تھا، اس کو مومنین کے نصیب میں قرار دیا۔ اس وقت بھی شکست کھائی، قیامت تک بھی اللہ کا نام بلند، اللہ کے ہادیوں کا نام بلند۔ مالک ذوالجلال ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے تحت توحید، رسالت، ولایت اور ولی عصر کے انتظار پر ہمیں ثابت قدم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔